محرم کا مہینہ ہے، محرم پر تو بہت بار بیان ہو چکا. اتنی بات صرف آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن کو فوکس کریں. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے. یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ. یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں. تمہیں وحشت ہے، آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا. بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی. جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے. اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے. آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے. آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا. لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں. اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے. مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ چھپڑا سا تھا ایک. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا، اتنا سونا لگا ہوا ہے، اتنا گولڈ، اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا، اتنا بڑا تھا. وہ کمرہ ان کا پبلک مارکیٹ سے کیا تھی، اور سکون نہیں تھا، ایک عجیب وحشت. انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، خوبصورت بت بھی بنائیں گے، وہ مور بنایا ہوا ہے، چیتا بنایا ہوا ہے، بندر بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت پھول، لیکن وہی ہے اٹریکشن، پھر بھی سکون نہیں ہے. مسجدیں دیکھو سیدھی سادی، فرش، کرسیاں بھی نہیں. اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے، یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں. مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی، بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے،
کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا، یہ اس سے نہ سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی، اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی، کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم؟ ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کھا رہے ہو آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا، شراب جس نے کبھی نہ پی ہو، اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی، کیس آنکھوں کو دیکھا کرو، اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے، شرابی کی چمک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے. کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے، داڑھی بھی شیو کرے گا، مونچھیں بھی شیو کرے گا، پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی. پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے، اس کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے فیشل. فیشل فیشل فیشل، ابے صحیح پروناؤنسیشن بلوایا کرو. فیشل نا فیشل، یہ امریکہ سے آئے، یہ صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی، جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کہتا تھا ویور، تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ویور ہوتا، بھی مجھے صحیح یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے، تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا، تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے، پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر، تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں، مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے، اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا، ہم نے بہت دولہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، بہت دولہے دیکھے ہم نے، اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں، خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا، یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات، ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں، دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے، نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہا ہے، اندر گھبرا رہا ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے، خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہیں. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا، ایسے بھی دیکھے ٹینشن میں ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور ایسے بھی دیکھے نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں، بورنگ نہیں ہوتے، جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کم وقت کو خوشی نہیں ہو رہی، نہ غم ہو رہا ہے، نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر، تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے، تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے. اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو، کم وقت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے، لیکچرار کو بھی دیکھا ہے جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں، حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے، ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے، لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے، سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، بزرگوں کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا، جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں. فیشل سوری، شر تو رے آ گیا آخر میں. فیشل، داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو، بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت. اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال، ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں، جو پرہیزگار ہیں،
मौलवियों में तो हर तरह के लोग होते हैं, 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं। जो वाकई अल्लाह वाले हैं उनकी आंखों में अलग से एक रोब होता है, उनके चेहरे पे अलग से एक वक़ार होता है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहिब रहमहुल्लाह ताला, जब हमने फर्स्ट टाइम उनको देखा ना, हम उनको बहुत देर तक देखते ही रहे कि यार क्या अल्लाह ने इनको खूबसूरती दी है। हालांकि उनकी एज उस वक्त थी 75 साल या 70 साल होगी। 70 साल में तो वैसे भी बंदा अच्छा नहीं लग रहा होता, नहीं बूढ़ा हो चुका होता है वो। हम क्या यार इनके चेहरे पे रौनक देखो, और ऐसा वकार, इतना चेहरे पे रौनक। आके बैठते थे, आधा घंटा बैठे रहते थे, बाज दफा आधे घंटे में कोई बात भी नहीं करते थे, चुप खामोश महफिल, कोई शोर शराबा नहीं। आए बैठे, देखा, नजर डाली, जो शागिर्द बैठे हैं ना उन पे नजर डाली इस तरह से, बड़े थोड़ा सा मुस्कुराए, और देख के कोई नया बंदा आया है तो उससे सलाम दुआ कर ली, खैरियत से हैं, बस फिर अपने काम में लग गए। वो आधे घंटे में यार ऐसा सुकून मिलता था, ना कोई बात हो रही है, ना कोई शोर शराबा हो रहा है, ना कोई म्यूजिकल शो हो रहा है, ना कोई पीने पिलाने की महफिल हो रही है। लोग कहते हैं इसके बगैर इंसान खुशी नहीं रह सकता। आजकल यही है ना यार, कोई म्यूजिक हो, कुछ इंटरटेनमेंट हो, कुछ पीने पिलाने का मौका हो, कोई लड़कियां वड़कियों के झमेले हों, इसके बगैर लोग कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता। तो हमने तो यार ऐसी महफिलों में सुकून देखा। हम तो मिस गैदरिंग वाली शादियों में बचपन में गए हैं, लेकिन फिर हमने तौबा कर ली, छोड़ दिया। हमने वो माहौल भी देखा है, ज्यादा आगे का माहौल नहीं देखा, वो नाइट क्लब वाला, अल्लाह ने बचाया हुआ है ठीक है ना, कहीं आप समझे, पता नहीं मुझसे आप क्या कुछ करके बैठे हुए हैं तो उससे आगे नहीं गए, बस उसी से पहले ही टन लेके आ गए, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा सुकून हजरत की महफिल में, ऐसा सुकून, बस सफाई बहुत थी। हजरत के वाइट कपड़े, उसमें एक मक्खी के बीट का भी निशान नहीं होता था, बेइंतहा सफाई पसंद थे। आए बैठे, थोड़ी देर कोई नसीहत की, 2 बातें की, 2 बोल बोले और चले गए आधे घंटे। एक दफा मेरे वालिद साहब आए मुझसे मिलने के लिए हमारे मदरसे में, तो एक चबूतरा सा बना हुआ था हजरत के दफ्तर के बाहर, वहां बैठ गए। थोड़ी देर वालिद साहब ने कहा, बैठने के बाद कहते हैं मुझे ऐसा सुकून मिल रहा है यहाँ पे, हालांकि खामोशी है। वो कहते हैं ना पिन साइलेंट, क्या कहते हैं उसको, पिन ड्रॉप साइलेंट, यानी पिन के गिरने की भी आवाज ना आए, ऐसी खामोशी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं, हम चूंकि सहारनपुर की है ना, मज़ाहिर उलूम हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मदरसा था वो हमारे घर के करीब था, दादा के घर के। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं आज मुझे वो सुकून मिला है जो मज़ाहिर उलूम में मिला करता था। वहां बड़े बड़े अकाबिर थे, बुजुर्ग थे, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग थे वहां पे। कह रहे बिल्कुल वो सुकून मुझे आज महसूस हो रहा है जो मुझे वहां। हालांकि कितना फासला सहारनपुर और कराची में, ये नाज़माबाद के बीचों बीच वो मज़ाहिर उलूम, लेकिन सुकून की कैफियत कहते हैं दोनों जगह कैसी है, सेम। क्यों? माहौल दोनों जगह सेम है, बंदे दोनों जगह एक ही जैसे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो खैर कहां से कहां बात चली गई। मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज कर रहा था वो ये कि इस्लाम दीन फितरत है। आप फितरत पे, मर्द को कहता है दाढ़ी रखो, लेकिन नेचर है ये। औरत को क्या कहता है, औरत वाली सूरत इख्तियार करे। अगर इस्लाम उल्टी बात का हुक्म देता तो टेंशन हो जाती ना। क्या ख्याल है? मर्दों को हुक्म दिया जाता चूड़ियां पहने, सैंडल पहने और वगैरह वगैरह, और खवातीन को इसके बरक्स हुक्म दिया जाता तो उल्टा काम हो जाता। लेकिन हो रहा है ये दुनिया में। जो अहले मगरिब हैं उनमें मर्द, मैं थाईलैंड गया, 2 दफा जा चुका हूं मैं बैंकॉक। कसम तो नहीं उठानी चाहिए, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उठाई जा सकती है इस पे। बसा औकात बंदे में और लेडीज में फर्क, लेडी में फर्क ही नहीं पता चलता कि बंदा है कि लेडी है। पता नहीं, औरतें मर्दों जैसी बनी हुई हैं, मर्द खवातीन जैसे बने हुए, क्योंकि मजहब नहीं है ना, इस्लाम नहीं है। तो इंसान पर जब आप डाल देंगे कि वो अपनी मर्जी की लाइफ गुजारे तो अपना बेड़ा गर्क कर लेता है, वो बर्बाद कर लेता है अपने आप को। हम लोग वहां कैंपिंग के लिए गए, वहां बड़ा मशहूर जंगल है, हमारे साथ डिफेंस के लड़के थे, वो वहीं के हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने मुझे बड़ा विजिट कराया, घुमाया फिराया, मुझे ले गए जंगल में। हमने एक कैंपिंग की, रात जंगल में गुजारी। तो हम ईशा के बाद लकड़ियां जला के खाना पका रहे थे। तो मुझे बड़ा शौक था कि यार यहाँ के लोगों से मिलूं, यहाँ का कल्चर क्या है, उनके घरों में जाऊं, कैसे रहते हैं। बच्चे बच्चे तो इनके होते नहीं है, तो इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते कैसे हैं? उनके बड़े बड़े बंगले थे। मैंने बहुत कहा यार मुझे अंदर लेके जाओ इनके घरों में। उन्होंने कहा लेडीज है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? मैं तो लेडीज से जाके पूछूंगा ना, कि वो तो पर्दा करना लेडीज का काम है ना। उनसे पूछूंगा ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारी वाइफ है, ये बच्चे कहाँ हैं, बच्चे रहते कैसे हैं, क्या करते हैं सुबह। कल्चर को देखने का शौक था मुझे, वो हर आदमी को होता है। तो बंगलों में तो हम गए नहीं, तो मैंने कहा चलो जंगल में, यहाँ कैंप लगे हुए हैं, खुले कैंप थे, कोई दीवारों के बगैर,
ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں, دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا, میں نے ان کو لڑکوں کو لیا, ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج, ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا, یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کا دنیا میں ان کے بارے میں ان کے دماغ میں ہے کیا, اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ. یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا, ان کا کلچر پوچھوں گا, کھاتے کیا ہیں, رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں, وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کے لیے ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں, ہم آ جاؤ بھائی. میرے تھائی زبان مجھے آتی نہیں, تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی. ہم تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ایک روحانی پیشوا ہیں وغیرہ وغیرہ, تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے, اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے, دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے, تو فش, وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں, مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا. تو مجھے ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں, وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں, صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی آپ کا نام, آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہے, میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز ہیں, یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رही, تو یہ دونوں خاتون ہیں تو اولاد نہیں ہو رही. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رही, آپ کے بھی نہیں ہو رही, دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ, میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رही, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سارا شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رही. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ہمارے ہاں آؤ, بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے, بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی, اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے, مرد کا بچہ ہے, آدمی ہے. عورت اس میں مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے, مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا, اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا, اس کی چال سے, اس کی گھن گرج سے, اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے دونوں ایک جیسے ہیں, ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں دعا دے دی, اللہ کرے کہ آپ دونوں کی اولاد ہو جائے. لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا, یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا, تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا, بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں, لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی, یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا, اسلام نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتا ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے, کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں اور مردوں والے, یعنی مردوں والے حلیے اختیار کر رہی ہیں, اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے, یہ تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا, وہ 6 مہینے کی سزا ہے اس. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا, فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورپن نہیں ہوگا اس میں, وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے, آپ کی نیچر پہ لاتا ہے, اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے, انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے,
किसी कौम को डिप्रेशन और स्ट्रेस का मरीज बनाना हो ना, खुदकुशियों को रेशो बढ़ाना हो, उस कौम में निकाह का सिस्टम खत्म करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम ले आओ। बल्कि निकाह को खत्म ही ना करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रोमोट करो, निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और इसके बाद इंसान में और दरिंदों में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये मजे 2 दिन के अच्छे होते हैं, उसके बाद डिप्रेशन में जाता है आदमी। देखो, अल्लाह ने 2 किस्म के जानवर पैदा किए। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पेयरिंग की शक्ल में रहते हैं, पेयर होते हैं उनके, और कुछ जानवर ऐसे हैं गधे घोड़े जैसे। ये जानवरों में भी मिलता है आपको। कबूतर और कबूतरी ये पेयर बना के रहते हैं, जोड़ा बना के रहते हैं। अगर आप इनको जोड़ा ना बनाने दो, कबूतर की नेचर मुतासिर होगी कि नहीं होगी? क्या वो खुश होगा उसमें? वो बालिग होते ही अपने लिए जोड़ा तलाश करता है कि मुझे एक अदद वाइफ चाहिए, कबूतरी चाहिए। कबूतरी बालिग होते ही क्या तलाश करती है? दोनों का जब रिलेशन होता है तो ना कोई कबूतरी बीच में घुसती है और ना कोई, बोलो, कबूतर। ये नहीं घुस सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों रहते हैं अंडे बच्चे बड़े करके, फिर अगर बेवा हो जाए कबूतरी, फिर वो कोई कबूतर तलाश करती है, या अगर वो रंडवी हो जाए, रंडवा हो जाए। शिनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है रंडवा, भाई से हमने सीखा है। भाई हमारे कोई ऐसा कोई बाप दादा से कोई ऐसे अल्फाज हमें विरासत में नहीं मिले। शनाख्ती कार्ड में जब भी आप फॉर्म फिल करो ना तो पूछा जाता है अगर आप खातून है तो बेमा है, अगर आदमी है तो रंडवा है कि नहीं है। तो मैंने पहले तो सोचा यार ये तो बहुत बड़ी गाली दे रहे हैं हम लोगों को ये क्या कह रहे हैं। फिर पता चले रंडवा उसको बोलते हैं जिसकी बीवी मर जाए और वो शादी ना करे। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, उसको कमबख्त का यही नाम होना चाहिए। जो बीवी के बगैर जिंदगी गुजारे वो रंडवा ही अच्छा है। मैंने कहा ये नादरा वालों ने जिंदगी में एक काम बड़ा खानदानी किया, उसको जो रंडवा का लकब दिया है ना, क्योंकि आप अगर बीवी मर गई और आप फिर भी बीवी के बगैर हैं तो ये इसके आपके खानदानी होने की दलील नहीं है। ये इसकी अलामत है कि आप वो खानदानी आदमी नहीं हो। इल्ला ये कि एज ज्यादा हो जाए तो एक अलग बात है। जवान आदमी बीवी के बगैर, शरीफ भी हो, बीवी के बगैर भी रहे, थोड़ा किसी पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो खैर, जानवरों में ऐसे मिलते हैं, मछलियों में ऐसी मछलियां हैं तो पेयरिंग की शक्ल में रहते हैं। मछलियां पेयर बना के, बहुत सी मछलियां, बहुत से जानवर ऐसे हैं। अक्सर जो तमीज के जानवर होते हैं ना वो पेयर बना के रहते हैं, फिर वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। पेंगुइन का आपने सुना होगा, वो पेयर बना के रहता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो अल्लाह ने इंसान की जो लाइफ है ना कि इनकी नस्ल कैसे बढ़ेगी, इसके लिए दोनों रास्ते थे कि भाई या तो गधे घोड़ों की तरह इनको छोड़ दिया जाए या पेयरिंग की शक्ल में रखा जाए। तो मुहज्जब रास्ता कौन सा था? पेयर बना के। तो अल्लाह ने इंसान की फितरत क्या बना दी? बोलो ना, ये बना दी कि पेयर बना के रहेगा। ऐसा नहीं हो गधे घोड़ों की तरह कभी उधर मुंह मार रहा है, ना 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 ना, पेयर बना के। तो तहजीब निकाह में है और जिना क्या है? बदतहजीबी। बदतहजीबी में सुकून नहीं है। चंद मिसालें देके बात समझा के जल्दी से बात को समेटता हूं मैं। देखो, बेलिबासी में सुकून है या लिबास में है? नंगे पतंगे घूमते रहो आप, हालांकि आजादी तो बेलिबास होने में। आपको यार क्या तकल्लुफ, सुबह उठ के पैंट इस्त्री कर रहे हैं, शलवार पे नाड़ा डाल रहे हैं, क्या मुसीबत है। गोरा देखो कितना आजाद है, कितना आजाद है। गोरों के इतने वो भी नहीं है लेकिन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कितने आजाद है, कोई तकल्लुफ ही नहीं है। ठीक है, आजादी और सुकून इसी में है कि लिबास की टेंशन खत्म कर दो, लेकिन ये सुकून 2 दिन का है। हकीकत में आप इससे क्या हो जाओगे? बेसुकून। कुछ टेंशनें ऐसी हैं जो वक्ती टेंशन है लेकिन हमें बड़ी टेंशन से बचाती है। लिबास इंसान की नेचर है, फितरत है। लिबास में जो सुकून मिलता है वो बेलिबासी में नहीं मिलता, ये नेचर है। बताओ, नहाना टेंशन है या नहाए बगैर जिंदगी गुजारना? वक्ती टेंशन तो नहाने में है या नहीं है? आपको गुसल खाने में जाना पड़ता है, शावर खोलना पड़ता है, नहाना पड़ता है, साबुन वाबुन शैम्पू इस्तेमाल करना, फिर सर्दी है तो गर्म पानी, फिर तौलिए से आपने पोछा, फिर आप घर से पोछने के बाद निकले। ये सारी टेंशन है ना। आजादी तो इसमें यार, इस टेंशन से अपने आप को बचाओ यार। छोड़ो यार नहाना वहाना, गंदे मैले कुचैले रहो। लेकिन मैला कुचैला रहना चूंकि बदतहजीबी है, लिहाजा उसमें वक्ती तौर पर तो आपको फायदा होगा कि आप नहाने की टेंशन से बच रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी टेंशन से बचने के बाद आप बड़ी टेंशन में आ जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। आप नहा धोके जब तैयार होते हैं, साफ सुथरे लिबास पहनते हैं, ऐसा सुकून इंसान को मिलता है ना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसकी फीलिंग सारी चेंज हो जाती है उसकी। वजह क्या है कि नहाना और अच्छा लिबास पहना, इसका ताल्लुक किससे है? तहजीब से। जो दो भी तहजीब वाली जिंदगी होगी ना, वक्ती टेंशन होगी लेकिन उसके असरात क्या होंगे? सुकून वाले होंगे।
तो इसी तरह याद रखो, ये जो गर्लफ्रेंड का सेटअप है ना, उधर फलानी लड़की को पटा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उससे जिना किया, उस लड़की ने भी आपसे जिना किया और फिर बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी भी कर ली, ये भी हो रहा है बाज़ दफा, 10-10 साल कर। ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो कि आपको वो सुकून मिलेगा जो एक ऐसे आदमी को बीवी जब बनाता है जिसने औरत से अपने आप को बचा के रखा। उसकी जिंदगी में पहली औरत वो आती है जो उसकी बीवी बन के आए। खुदा की कसम, उसके जो जज्बात और उसके घर बसाने का जज्बा और उसमें जो बीवी से मोहब्बत, इसी तरह वो औरत जिसकी जिंदगी में पहला मर्द आया हो, शौहर बन के आया हो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुंह मारने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे घोड़ों की तरह, वो उस सुकून और उस लाइफ का, उस तहजीब का तस्वुर कर ही नहीं सकते। वो मैं तभी कहता हूं, खुदा की कसम, इनकी लाइफ में जो मौलवी या मौलवियों जैसे हो, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात नहीं कर रहा, तो ये फिर फौरन ना लोग कहते हैं ये मौलवी देखो ये क्या कर रहा है, ये मौलवी देखो। भाई मैं 1 नंबरों की बात कर रहा हूं। उनकी जिंदगियों में जो सुकून होता है घरेलू लाइफ में, बीवी से मोहब्बत, बच्चों से उनको मोहब्बत मिलती है, वो सुकून एक आम आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता। बात लेके चला था वो ये कि जो हम मुहर्रम में जो कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबरों को इस काम के लिए नहीं भेजा कि जो मुहर्रम में ये करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो ये नहीं करेगा वो कहां जाएगा, जहन्नम में जाएगा। ये जो कुछ आजकल हो रहा है, हलीम की देगें, सीना पीटना, काले कपड़े, सबीले, मैं भी आ रहा था घर वालों को पहुंचा के, तो 1 घंटे का सफर हमने 3 से 4 घंटे में तय किया है। इधर गए तो वहां से रोड ब्लॉक, उधर गए तो वहां से रोड ब्लॉक, इधर से निकले। मैं सोच रहा था यार, ये हमारे पैगंबर की तालीमात ये हैं कि जो रास्ते में पड़ा हुआ कांटा नहीं उठाता ना, तो वो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। कांटे से कितनी तकलीफ होती है, ज्यादा से ज्यादा चुभ जाएगा, निकाल के फेंक दो, और उस चुभने से गुनाह भी माफ होता है। हदीस में आता है 1 कांटा भी चुभता है तो 1 गुनाह माफ होता है। तो उस कांटे को जो ना ट्रैफिक को रोक रहा है, लोग उस कांटे से टाप के भी गुजर सकते हैं, उससे गली बंद नहीं हो रही उस कांटे से, वो अगर पड़ा हुआ है ना और आप उठाते नहीं हो उस कांटे को, तो पैगंबर के मुताबिक आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो। हदीस में आता है ईमान के ना 70 से ज्यादा शोबे हैं, सबसे आला शोबा तो कलमे तौहीद है, इससे बड़ी इस्लाम में कोई नेकी नहीं है। सबसे कम दर्जा क्या है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते में कोई भी तकलीफ दे चीज है, कांटा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको रास्ते से हटा देना, डालना नहीं, रास्ते से। ये बहुत अहम हदीस है, बस ये बयान करके मैं बयान खत्म करता हूं। उसको रास्ते से अगर आपने नहीं हटाया तो इसका मतलब आप ईमान के 73वें मकाम पर भी नहीं हो, बेईमान हो। सीधा सीधा तर्जुमा ये होगा हदीस का, वो बेईमान है, वो इस्लाम के दावे में सच्चा नहीं है, वो झूठ बोलता है कि मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि मुस्लिम होने के लिए कुछ तो करे ना। देखो, एक आदमी कहता है मैं हिंदू हूं, ना वो गाय का पेशाब को मुकद्दस समझता है, ना वो गाय को मुकद्दस समझता है, ना वो कभी मंदिर जाता है, ना कभी किसी पंडित से वो जो भी होता है जाके उनकी आशीर्वाद लेना कहलाते हैं, क्या कहते हैं, वो भी नहीं करता, ना वो होली, वो जो उनकी जो होता, कुछ भी नहीं करता। तो हिंदू कहेंगे तो भाई तू किस बात का हिंदू बना हुआ है, कहेंगे ना। कुछ तो थोड़ा सा तो ऐसा कर, कोई लुक तो आए ना, थोड़ा सा हिंदू लगे तू। एक ईसाई है, ना वो ईसा को नबी मानता है, ना वो बाइबल को कभी जिंदगी में पढ़ते हुए देखा, ना कभी जिंदगी में उसको किसी ने चर्च जाते हुए देखा, और ना कभी उसको क्रिसमस मनाते हुए देखा। लोग पूछते हैं तेरा मजहब क्या है, वो कहेंगे, वो कहता है ईसाई। लोग कहेंगे यार कुछ और मजाक कर ले हमारे साथ, यही कहेंगे ना, ये भी मजाक का टाइम नहीं है, यही कहेंगे ना। कभी कुछ तो ईसाई शो करने के लिए कभी तो चर्च चला जा तू, या क्रिसमस ही में शो कर दे कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो कभी तो कुछ तो ऐसा दिखाना जिससे लगे क्या है तू। हर मजहब में कुछ ना कुछ ऐसा मजहब वाले करते हैं कि कोई पूरा फॉलो कर रहा है, कोई आधा कर रहा है, कोई 1% कर रहा होता है, तो कुछ तो होता है ना। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, उसका मफहूम क्या है कि जो जिसमें इतनी भी सेंस नहीं है, लोगों के साथ खैर ख्वाही का इतना भी जज्बा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि रोजाना लोगों को खाना खिलाओ, देगे खिलाओ, वो भी इस्लाम का हुक्म है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो आखिरी दर्जा जिससे वो कम से कम ये कह सकता है कि आई एम अ मुस्लिम, मैं क्या हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो मैं यानी इतना दिखाने के लिए ना, आखिरी मकाम ये कि कमबख्त जब तू रास्ते में जा रहा है ना और कांटा नजर आए, तुझे पता है किसी के चुभ सकता है, ये कोई पत्थर नजर आया, तुझे पता है कि यार किसी की ठोकर लग जाएगी, उसको उठा के, हम ये नहीं कह रहे कि ईदी सेंटर में जमा कराओ जाके, उसको उठा के थोड़ा क्या कर दो, साइड पे कर दो। इतना भी अगर तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है तो इस अपने आप को मुस्लिम कहने के तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हदीस का सही तर्जुमा कर रहा हूं मैं, सही हदीस का सही तर्जुमा। अब आप मुझे एक बात बताओ, उस कांटे से गली बंद हो रही थी? बोलो ना।
ट्रैफिक जैम हो रहा था उससे, किसी औरत का हमल जाया हो रहा था उसमें, कोई हार्ट पेशेंट अस्पताल पहुंचने से पहले मर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो फेंका भी नहीं आपने, फेंका किसी और ने। हदीस में किसी और की भी गलती तलाफी कौन करेगा? आप। वो बेवकूफ है तो आप थोड़ी बेवकूफ है। उस कांटे को अगर आपने रास्ते से नहीं हटाया, उस पत्थर को साइड पे नहीं किया, तो हदीस के मुताबिक आप क्या हैं? सही सही तर्जमा ये हो कि बेईमान है आप। मुझे बताओ, जो कांटा फेंक रहा हो रास्ते में वो क्या होगा? जो हटा नहीं रहा। एक वो है जो हटाए बगैर गुजर जाता है, लेकिन दूसरा वो है जो रास्ते में कांटा क्या कर रहा है? फेंक रहा है। जो बाकायदा केले का छिलका रास्ते में फेंकता हुआ जा रहा है, या जो रास्ते में पत्थर ला के रख देता है, वो ईमान वाला हो सकता है? बोलो ना भाई। ये तो उससे भी ज्यादा बदबख्त है कि जो कांटा प्रॉपर तरीके से फेंक रहा है बाकायदा। नबी तो जो ना हटाए उसको मोमिन नहीं कह रहे, जो फेंके वो कहां से मोमिन हो गया? और आप बताओ, जो वो काम करे, हालांकि अगर कोई कांटा फेंक के चला जाता है, इससे भी ट्रैफिक जैम नहीं होता, एक गली भी बंद नहीं होती। गली में भी, मोहल्ले में लोग ज्यादा ज्यादा कांटा फलांग के चले जाएंगे, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि वो लग जाएगा किसी के, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो निकाल के फेंक देगा बाहर, यही होगा ना। लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसी एक्टिविटीज रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम हो या सफर हो या कोई भी हो, मेरा मकसद किसी मकतबा फिक्र पे तंज करना नहीं है, मेरा मकसद इस्लाम बताना है। वो मैं करूं तो भी गलत है, वो शिया करें तो भी गलत, वो बरेलवी करें तो भी गलत, वो अहले हदीस करें तो भी गलत, वो देवबंदी करे तो भी गलत, वो कोई भी करे तो भी गलत है। वो क्या है? ऐसा काम करना जिससे रास्ते क्या हो जाएं? बंद हो जाएं, जिससे आपके पूरे मुल्क का निजाम क्या हो जाए? मुअत्तल। तो क्या ये पैगंबर की तालीमात हो सकती हैं? ये रबीउल अव्वल में भी गलत है। आप जा रहे होते हैं, अचानक यहां से रास्ता बंद, पुलिस वाले कह रहे हैं उधर से जाओ, उधर से गए, वहां से रास्ता बंद, उधर से जाओ। 1 घंटे का सफर 2-2, 3-3 घंटे में, और बाज़ दफा तो पहुंचते ही नहीं है लोग, क्योंकि रास्ते तो महदूद है ना। तो ये जो हम गलियां बंद करवा रहे हैं, पूरी पूरी रोडें जाम करवा रहे हैं, या तो आप कह सकते हैं कोई बड़ा मुतालबा हो ना आपके पेश नजर, तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए इस्लाम कहता है छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए। आपने मुल्क में इनकलाब लेकर आना है जी, आप हुकूमत के खिलाफ कोई धरना दे रहे हैं, बहुत बड़ा धरना, और आपका ख्याल है कि ये हुकूमत बाकी रही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बड़े मफाद के पेश नजर छोटा मफाद क्या किया जा रहा है? बोलो, बर्दाश्त। जैसे गली में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड डल रही है, उसमें आप पूरा कंटेनर लाके खड़ा कर दिया, अब मुतबादिल रास्ता दे दिया, क्योंकि भाई रोड बन रहा है ना। तो ये बड़े मफाद के पेश नजर आप गली बंद कर रहे हैं। तो इस्लाम का उसूल है, बड़े फायदे के पेश नजर छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जाता है। तो सियासी सतह पे कोई समझता, अव्वल तो सियासी धरने भी सिर्फ अपने कुर्सियों के लिए होते हैं, लेकिन अगर किसी मुल्क में ख्याल है भाई ये गवर्नमेंट का गिराना जरूरी है, इसके लिए बड़ा धरना देना जरूरी है, वहां हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, यार ये बहुत बड़े मफाद के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जा रहा है। रबीउल अव्वल या मुहर्रम या दूसरे महीनों में जो मजहबी रसूमात होनी, इसमें कौन सा बड़ा मफाद है हमारे सामने? इसमें हम क्या दे रहे हैं इंसानियत को? क्या हजरत हुसैन की ये तालीमात हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है जो हम रबीउल अव्वल में कर रहे होते हैं, जो मुहर्रम में कर रहे होते हैं? क्या सहाबा कराम की ये तालीमात हैं? वहां तो इसका ख्याल किया जा रहा है कि तहज्जुद के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, इसका ख्याल करते हैं आपकी किसी ज़ौजा की आंख ना खुले। आप जब घर में दाखिल होते रात के वक्त, सलाम इतनी आहिस्ता आवाज से करते कि कोई जाग रहा है तो जवाब दे दे, सो रहा है तो उसकी आंख ना खुले। और यहां आप देखें, उधर रोड ब्लॉक, उधर रोड, और ये सब चीजें मजहब के नाम पे हो रही हैं। चाइना में यही हुआ, चाइना में मजहबी आजादी दी गई, मुसलमानों ने नाजायज फायदा उठाया, धरने जुलूस, ये चाइना ने पाबंदी लगा दी। क्या लग गई वो पाबंदी? तो इस्लाम तो मेरे भाई इतना ख्याल कर रहा है कि किसी के कांटा अगर चुभ गया ना, तो अल्लाह आपके ईमान को ईमान करार नहीं देता। आपकी मिस्टेक है, हालांकि फेंका नहीं, आपने उठाया क्यों नहीं? जो करने के काम है वो किए नहीं जा रहे। करने के काम क्या है? कुलू मिनत तय्यिबात, खाते हुए देखो हलाल खा रहा हूं कि नहीं खा रहा। वामलू सालिहा, अमल करते हुए देखो जायज अमल कर रहा हूं कि नाजायज कर रहा हूं। इसी पे पूरा इस्लाम है। इन्हीं 2 चीजों का नाम इस्लाम है। क़यामत में इन्हीं के बारे में सवाल होगा, इसके अलावा किसी और चीज के बारे में आपसे सवाल बोलो नहीं होगा। अगर आप किसी और तरह से तैयारी कर रहे हैं अपने आप को आशिक रसूल या आशिक अहले बैत कहने के लिए, तो यह आपका दर्द सर है। अल्लाह आपसे उस पेपर के बारे में सवाल पूछेगा जो अल्लाह ने आपको दिया। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री का पेपर है, वो पेपर आपके सामने आया कि जी इसके 100 नंबर, इसके 100 नंबर। आपने फिजिक्स के अलावा जो मालूमात आपके पास थी ना मैथमेटिक्स की, वो सारी आपने उसमें छाप दी, और बड़ी मुश्किल मालूमात। आपने सीए किया हुआ था, बेहतरीन अकाउंटेंट थे आपने अकाउंटिंग की इक्वेशंस और उसकी जो वो ऐसी जबरदस्त खानदानी 20 सफ़े लिख के आ गए, जो ऐसी नॉलेज लिख के आ गए जो किसी के पास भी नहीं थी। एग्जामिनर क्या करेगा आपको?
انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے, یار میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں, اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا, اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ تو 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی ہوئی تھی رٹا لگا کے, اور کچھ ایکویشن یاد کی ہوئی تھی, وہ سب کر آ کے آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہا کہ بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے, اس کا آپ نے جواب لکھا, تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو, یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا, اس میں محرم کے جلسے جلوس, بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں, نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل, وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن. یہ اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری, چاہے اس میں شہید ہو جاؤ آپ, ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے, کوئی شہادت نہیں ہے, خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں, یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نہ کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے, بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے, آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلوا من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں 2 ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ 2 ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, جن کے آنسر آپ کو دینے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں, سبیلے لگا کے, ماتم کر کے, کالے کپڑے پہن کے, یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے, ناچ گانا کر کے, لائٹیں تمبو لگا کے, حلوے بانٹ کے, یہ سب آپ کا ہیڈیک ہے. اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں, شہید بھی ہو جائیں, اللہ میاں نے اس کا اجر نہیں دینا. اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں جو میں نے دیا ہے, تم اپنی طرف سے اخپل طریقے سے کر رہے ہو تو کرتے رہو, کوئی فائدہ نہیں. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام فرحت ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں. میری اچھا بھائی, انہوں نے کہا یہ میرے بعد میں رابطہ کروں گا. اچھا بھائی مفتی صاحب, ہمارے استاذ کے لیے دعا کرو, ان کی شادی ہو جائے. میں حیدرآباد سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میرے لیے دعا کریں, میرا دل لگ جائے, ان کا دل پڑھائی میں لگ جائے, استاذ کی شادی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ دونوں کے کام ہو جائیں, ان کے استاذ کی شادی ہو جائے اور ان کا دل پڑھنے میں لگ جائے. شادی کر لیں تو پڑھنے میں خود بخود دل لگے گا. جب آپ شادی کر لیں گے تو کتاب میں زیادہ دل لگے گا, بیوی کے پاس بیٹھنے میں کم دل لگے. رپورٹ ہے یہ, میں نہیں کہہ رہا ایسا ہونا چاہیے, لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں وہ اسی قسم کی آ رہی ہیں. سلام کے بعد عرض ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے خدا کا لفظ نہیں ہے تو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام ہیں, تو وہ جو صفاتی نام ہے نا اللہ کے, رحمان, رحیم, کریم, تو یہ سارے صفاتی نام یہ عربی میں ہیں. تو یہ محدود نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں. جتنے بھی کوئی بھی صفاتی نام ہو جن میں اللہ کی تعریف ہو,
چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے کسی بھی زبان میں ہو تو جائز ہیں. تو خدا کا مطلب بھی جو مستقل بالذات ہو، جو مستقل بالذات ہو. یہ اردو میں یہ کانسیپٹ ہے اس لفظ کا، جو گاڈ ہو، جو معبود ہو. اب لوگ کہتے ہیں خدا اصل میں فارسی سے وہاں سے نکلا ہے، یہ یوں تھا. تو بھائی بھاڑ میں جائے جس سے بھی نکلا ہو. اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ زبان یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لفظ کہاں سے چلا تھا، کن مراحل سے گزر کے کیا ہوا ہے. زبان یہ دیکھتی ہے ابھی کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. ڈکشنری میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے زبان کو کہ خدا کا ڈکشنری میں مطلب کیا ہے. خدا کا مطلب جب لوگ یوز کرتے ہیں اس وقت اس کا مطلب کیا ہے. تو بس یہی ہے. ڈکشنری بھی عوام سے لیتی ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ ڈکشنری والا یہ نہیں پہلے الفاظ کے مطلب لکھے پھر لوگ وہاں سے لیں، ایسا نہیں ہوتا. لوگ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، پھر ڈکشنری لکھی جاتی ہے اور اس میں اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے. مطلب اردو میں وہی ہے جو انگلش میں گاڈ کا مطلب ہے. سمجھتے ہو؟ گاڈ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، جو کائنات کو بنانے والا، کریٹر، خالق. تو خالق اردو عربی کا لفظ ہے یا نہیں؟ بنانے والا. اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے. تو یہ عربی کا یا تو معبود کا ترجمہ اردو میں ہے یا خالق کا ترجمہ ہے. آج کل کتابوں میں نہ جائیں، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے خدا وہاں. بھائی جو بھی تھا نا، اب تھوڑی ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ٹائی جو ہے نا وہ 200 سال پہلے انگریزوں نے صلیب کا نشان تھا اور یوں تھا پھر یوں. تو میں نے کہا سب تھا ہو چکا ہے. اب ٹائی کا مطلب ہے صبح آفس جانے سے پہلے اچھی طرح ذرا ڈیسنٹ طرح کے بن گئے، یہ مطلب ہے. اب وہ صلیب ولیب، تبھی تو جیپنیز بھی ٹائی لگاتے ہیں اور جو عیسائی نہیں ہے ہندو بھی لگاتے ہیں ٹائی، حالانکہ وہ تو صلیب کو نہیں مانتے. تو ہم کیوں خام لوگوں کو پیچیدگیوں میں ڈالیں؟ جب ٹائی صلیب کا نشان جس وقت تھا اس وقت ٹائی استعمال کرنا کیا تھا؟ حرام. اگر یہ تھا، میں نہیں کہہ رہا یہ تھا، مان لیا جائے، لیکن اب جب نہیں ہے تو اب دیکھا جائے گا ٹائی کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر کسی زمانے میں پاجامہ کا لفظ بہت برا تھا، فرض کر لو. صحیح، پاجامہ کہتے تھے، بہت بڑی گالی تھی. اب آپ نے بیگم کو کہا بیگم میرا پاجامہ لے کر آؤ. بیگم وہ پاجامہ وہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے 300 سال قبل مسیح پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے. تو آپ یہ میں ریسرچ سے ثابت کر رہی ہوں، گوگل میں ریسرچ کیا، پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے، پاجامہ اس کو کہتے تھے، پاجامہ اس کو کہتے تھے، اور فلاں کی رپورٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق وغیرہ وغیرہ. وہ ایسی تحقیقات کرتے نہیں، مثال دے رہا ہوں، فلانے کی تحقیق اتنی میں نے ثبوت پیش کر دی ہے پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے ہیں. تو آپ پاجامے کو کائنڈلی کچھ اور کہا کریں. آپ کیا کہیں گے؟ بیگم یہ تھے، اب پاجامہ پاجامے کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بولو نا، نہیں کہتے. تو لغت زبان یہ دیکھتی ہے یہ لفظ اب کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. تو اب جو خدا کا لفظ ہے وہ گاڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور گاڈ خدا کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اور گاڈ کا مفہوم جو پبلک کے ذہن میں ہے وہ یا تو معبود ہے یا کریٹر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے حوالے بھیجے کہ گاڈ ڈکشنری میں دیکھیں، وہ اس نے آکسفورڈ سے ایک ڈکشنری چھپی ہے، اس میں گاڈ کا یہ مطلب لکھا. بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا؟ پبلک کس معنی میں استعمال کر رہی ہے. تو گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ معبود کو جس کی عبادت کی جائے، یا کریٹر کو جس نے کائنات کو بنایا ہے. تو کریٹر، خالق عربی میں ہے نا. تو یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ عربی میں ہی آپ نے ان کو پروناؤن کرنا ہے، کسی اور لینگویج میں نہیں کر سکتے. یہ ایسا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ اردو میں اللہ کی تعریف کرو، جو بخشنے والا، کہ کوئی اللہ کا نام رکھ لے بخشنے والا. کوئی کہے بخشنے والا کیوں کہہ رہے ہو؟ عربی میں تو یہ لفظ ہے. تو عربی میں کیا؟ اردو میں ہے. تو اس کا مطلب وہی ہے جو غفار کا مطلب ہے، مغفرت کرنے والا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے صفاتی نام عربی میں ہی پکاریں، وہ انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں. موسٹ مرسیفل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ رحم دل، رحم کرنے والا. تو ٹھیک ہے، موسٹ مرسیفل کہہ لو آپ اس کو، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو اسی طرح اردو میں گاڈ، انگلش میں گاڈ ہے، اردو میں کیا ہے؟ خدا ہے. تو یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ہاں اللہ کا نام استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن نے استعمال کیا، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب صلواتوں کا لفظ دیکھو، اردو میں گالیوں میں استعمال ہوتا ہے نا، اب اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ عربی میں تو صلوات کا معنی رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں ہیں. اب آپ کو یہ تو کافر ہو گیا، اس نے صلوات جو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس نے گالیوں کے معنی میں استعمال کیا، اتنے مقدس لفظ کی توہین کر دی. او بھائی، اب جب یہ صلوات جب اردو میں ہے تو یہ عربی والا رہا نہیں ہے، یہ گالیاں ہی ہیں، صلواتیں سنا کے چلا گیا. جب عربی میں آئے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. عرض ہے کہ لوگوں نے چاند میں زمینیں خرید لی، ہمارے لیے دعا کریں اللہ میں دنیا میں رہنے کے لیے گھر دے دے. دل سے دعا ہے میرے بھائی، جو چاند پہ جا رہا ہے وہ بھی قبر کے گڑھے میں جائے گا، آپ بحریہ ٹاؤن میں جا کے بھی قبر کے گڑھے میں جاؤ گے. اس لیے زمین پہ جگہ مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 بالش کی زمین انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. رات اندھوری کا بڑا خاندانی شعر ہے، 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا.
اے موت تو نے مجھ کو واقعی پراپرٹی دے دی, 2 گز کی زمین دے دی, لیکن اب وہ میری ملکیت, اب کوئی بھی مجھے وہاں سے نہیں نکالے گا. باقی ساری زمینیں جب آپ کروڑوں کی خریدتے ہو, پبلک ابا آپ کی اولادیں نکال دیتی ہیں, ابا اب جنازہ ہو گیا, نکلو اب یہاں سے. تو 2 گز صحیح, لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, لیکن کراچی کے قبرستان میں قبر بھی آپ کی زمین نہیں ہے. آپ مرے فوراً اگلے دن آپ کی پرزے ورزے نکال کے بیچ دیتا ہے. تو اب وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں ہماری ملکیت میں ہے یا نہیں, اس لیے ٹینشن نہ لیا کریں میرے بھائی. دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کوئی پراپرٹی دلا دے, گھر دلا دے, دعا ہے میری. مفتی صاحب خیر ہوئی ہے کہ ای کوڈ جائز ہے بھائی. یہ ای کوڈ اور جتنے بھی کھانے پینے کی چیزوں میں کوڈ ہوتے ہیں نا, ان میں سور کی چربی ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں جامعۃ الرشید کی ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن, گوگل پہ لکھیں حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید. جب جائیں گے وہاں ایک کانٹیکٹ نمبر آئے گا, ان سے پوچھیں. باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے جو پوری دنیا میں یہی ریسرچ کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میری بہن کا نکاح ہو چکا ہے پر ان کے شوہر کا گھر نہ ہونے کی وجہ سے رخصتی میں دیر ہو رہی ہے. آپ سے دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ گھر تعمیر ہو, جلدی رخصتی ہو جائے. دل سے دعا اللہ آپ کی ہمشیرہ کا گھر بسائے خیر و عافیت خوشیوں کے ساتھ. اگر کوئی شخص گالی دے تو بولے, تو بدلے میں ہم اسے گالی دے سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, گالی نہ دیں. گالی دیں گے آپ کی زبان گندی ہو جائے گی بلا وجہ. چھوٹی موٹی گالی الو کا پٹھا ٹائپ کی یہ چل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ میں جو گالیاں چل رہی ہے نا, وہ بہت ڈینجرس ہے, وہ نہ دیں. نہ مارے تو اچھا ہے, ویسے ماریں گے تو اور دے گا. وہ زیادہ گالیاں کھانے کا شوق ہے تو مار دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو اور کوئی ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہو. فقہا یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو قرآن کو لیا جائے گا. 2 حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی تو جو شریعت کے قاعدے کے موافق ہو اس کو لیا جائے گا. اس پہ لوگ اشکال کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف کیسے ہو گئے. دیکھو قرآن حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتے نہیں ہیں, بعض دفعہ ہمیں اپنی فہم سے لگ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یا بعض دفعہ ایک ناسخ ایک منسوخ ہوتا ہے. ایک شریعت کا بعد کا حکم ہوتا ہے, ایک پہلا حکم ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان میں پہلے کون سا ہے اور بعد میں کون سا ہے, تو اس سے ہمیں لگتا ہے ایک دوسرے کے معارض ہیں. یا مفہوم ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں ٹکراؤ لگ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اللہ کے علم میں دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے علم کے مطابق بعض دفعہ ٹکراؤ نظر آتا ہے, تو اس کو فقہا کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر کس کو لیا جائے گا, سمجھتے ہیں, ہماری حیثیت کے حساب سے. مفتی صاحب جہاں میرا رشتہ ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, اور جب میں آپ سے اپنا نکاح پڑھوانے کی بات کرتا ہوں تو میرا رشتہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. ایسا 3 مرتبہ ہو چکا ہے. میری شدید خواہش تھی کہ آپ نکاح پڑھائیں. بھائی تو شادی کر لے, ان سے بول مفتی صاحب سے نکاح نہیں پڑھوائیں گے. آپ شادی کارڈ چھپوائیں, اس میں لکھوائیں کہ مفتی صاحب ہمارا نکاح نہیں پڑھائیں گے, یہ چھپوائیں, تو نہ پڑھوائیں مجھ سے. اب شادی زیادہ ضروری ہے, مجھ سے نکاح پڑھوانا تھوڑی زیادہ, ان کو ڈر لگتا ہوگا. حالانکہ میں نکاح کی محفل میں کبھی دوسری شادی کی بات نہیں کرتا. اس کی وجہ کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ابھی میں کہیں نکاح پڑھانے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت دوسری شادی پر بھی کچھ بات ہو جائے. میں نے کہا اللہ کے بندو, ایک عورت دلہن بنی ہے, اور دلہن بھی اس دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. شادی ہالوں میں تو میں جاتا ہی نہیں, وہ بڑے عالم تھے اس لیے چلا گیا, انہوں نے بلایا تھا مجھے, بڑے عالم تھے, ان کے بیٹے کا نکاح تھا. اب دلہن ادھر لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, ادھر دولہا بیٹھا ہوا ہے. میں نے نکاح کی فضیلت پر بات کر دی, انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں دوسری شادی پہ. میں نے کہا یہ موقع نہیں ہے خدا کے بندو, وہ دلہن بیچاری ابھی اس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے, میں ابھی دولہے کو 4 شادیوں پہ تیار کروں گا, ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا. ہر چیز کا ہر ٹائم موقع نہیں ہوتا. تو کہیں پھر کب کریں گے. میں نے کہا ابھی ان کے بچے ہونے دو, بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں, ان میں لڑائیاں شروع ہوں, پھڈے ہوں گے, پھر یہ بندہ میرے ہی پاس آئے گا, پھر میں بولوں گا ایک اور کر لیں, آئے گا سمجھے, وہ موقع ہوگا. ایک جہاں اتنے پھڈے ہو رہے ہیں ایک پھڈا اور صحیح. بھائی اشفاق صاحب کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اور ان کے کاروبار میں برکت کے دل سے دعا ہے جی. اللہ ان کی والدہ کو صحت بھی عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں بھی اللہ برکت دے. اچھا بھائی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا, آپ ہیں ابھی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو کسی اور وقت نہیں کر لیتے. چلیں پھر نماز بیان کے بعد ان کو دفتر میں بٹھا دینا. اچھا بھائی محرم میں سبیل سے شربت پینا کیسے جائز نہیں ہے. بھائی میں نے پورا بیان اس پر کیا ہے,